یہ ہے مقبوضہ بلوچستان۔ آج بدھ 16 مارچ سال 2025 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کے علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ بولان پاکستانی فورسز کا فوجی جارحیت جاری۔ کوئٹہ قابض پاکستانی فورسز ہاتھوں ڈاکٹر محرم بلوچ کے چچا زاد بھائی سمیت 6 افراد جبری لاپتہ۔ ڈاکٹر محرنگ عدالتی کیس قانونی تقاضے پورے کیے بغیر عدالت کے بجائے انتظامیہ کو معاملہ بھیجنا انصاف کے تقاضوں کی منافی ہے۔ بی وائی سی کی پریس کانفرنس۔ بی وائی سی کے رہنماؤں کی گرفتاری خلاف بی این پی کا ساؤتھ کوریا میں احتجاجی مظاہرہ۔ بلوچستان میں انسانی حقوق کا بحران جاری۔ مارچ میں 181 جبری گمشدگیاں، 12 ماورائے عدالت قتل ہوئے۔ پانک کی رپورٹ۔ نوشکی بارخان پاکستانی فورسز 7 مقابلے میں 5 سرمہ 4 میران عرف نظر، یاسین عرف فروخ، عاقل ہاشمی عرف چراغ، غلام رضا عرف کبیر اور محسن عرف درہ شہید ہو گئے، جنہیں ان کے شہادت پر خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ براز مستنگ پولیس بس کو ریموٹ کنٹرول بم حملے میں نشانہ بنایا گیا، 3 اہلکار ہلاک، 19 زخمی۔ تربت پنجگور کوہلو فورسز قافلہ چوکی پر مسلح افراد کا حملہ۔ موسیٰ خیل درگئی میں تعمیراتی کیمپ پر مسلح افراد کا حملہ۔ لکھپال دھرنا جاری رہے گا یا اس کا خاتمہ کر کے تحریک کو کسی اور شکل میں استوار کیا جائے گا، فیصلہ آج ہوگا۔ بلوچستان فائرنگ، دیگر واقعات میں 5 افراد ہلاک ہو گئے۔ بلوچستان کے ضلع بولان میں آج صبح پاکستانی فورسز نے فوجی جارحیت کا آغاز کیا۔ اس دوران فورسز نے علاقے میں فوجی آپریشن دوران ہیلی کاپٹروں کا استعمال بھی کیا، تاہم نقصانات بارے معلومات نہیں مل سکے ہیں۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے مرکزی آرگنائزر ڈاکٹر محرنگ بلوچ کی بہن نادیہ بلوچ نے سماجی رابطے ایکس پر کہا ہے کہ میرا 17 سالہ کزن سلال ولد ڈاکٹر نصیر، جو بلوچستان ریزیڈنشل کالج لورالائی میں سیکنڈ ایئر کا طالب علم ہے، کو خفیہ ایجنسیوں نے کوئٹہ چلتن کے قریب پکنک کے دوران ہمارے خاندان کے سامنے جبری لاپتہ کیا، جس کے بعد وہ لاپتہ ہے۔ کوئٹہ کے نواحی علاقہ ڈغاری سے 2 نوجوان نصیر صادق زئی ولد قیصر خان اور اکرام صادق زئی ولد نور خان کو پاکستانی فورسز نے حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا ہے۔ پسنی ببرشور میں پاکستانی فورسز کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ سی ٹی ڈی کے اہلکاروں نے ایک گھر پر چھاپہ مار کر شوکت ولد سخی بخش سکن ببرشور نامی نوجوان کو حراست میں لے کر نامعلوم مقام منتقل کر دیا۔ دریں اثنا تربت سے آمد اطلاع کے مطابق 15 اپریل کو صبح قابض پاکستانی فورسز نے تربت کے علاقہ جوسک سے شیر خان ولد نظر نامی نوجوان کو حراست میں لے لیا۔ مستنگ میں دشت روڈ پر بلوچستان کانسٹیبلری کے بس پر آئی ڈی بم حملے میں 3 اہلکار ہلاک اور 19 زخمی ہو گئے۔ دھماکہ دشت روڈ پر کنڈ مسوری کے قریب ہوا۔ دھماکہ موٹر سائیکل میں نصب ریموٹ کنٹرول بارودی مواد سے کیا گیا۔ پولیس کے مطابق بلوچستان کانسٹیبلری کے اہلکار ڈیوٹی سے واپس جا رہے تھے۔ ہلاک اور زخمی اہلکاروں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ کیج اور پنجگور میں نامعلوم مسلح افراد نے پاکستانی فورسز کو بم حملے میں نشانہ بنایا، جبکہ فورسز کے لیے رسد لے جانے والے ایک پک اپ کو راشن سمیت چھین کر لے گئے۔ اطلاعات کے مطابق زامران کے علاقہ صادم میں قائم پاکستانی فورسز کے چیک پوسٹ پر مسلح افراد نے حملہ کر دیا۔ دوسری جانب پرو میں پاکستانی فورسز کے لیے رسد لے جانے والے پک اپ کو راشن سمیت مسلح افراد نے ڈرائیور سے چھین کر لے گئے۔ کوہلو تحصیل کاہان کے علاقے میں بارودی سرنگ کے دھماکے میں شاہ بخش نامی شخص ہلاک ہوا۔ تربت ناصر آباد میں فوجی قافلے کو مسلح افراد نے بم حملے میں نشانہ بنایا۔ تربت ناصر آباد زامران چوکی پر حملے اور پروم حملے کی ذمہ داری بی ایل اے نے قبول کی ہے۔ کوئٹہ کے نواحی علاقہ مشرقی بائی پاس پر نشے کے عادی شخص نے پسٹل سے فائر کر کے اپنے 2 بیٹوں اور ایک بہو کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور موقع سے فرار ہو گیا۔ کوئٹہ برکانی اسٹریٹ میں واقع حجام کی دکان پر مسلح افراد نے فائرنگ کر کے احسان ولد امداد منگی نامی شخص کو قتل کر دیا، فرار ہو گئے۔ ادھر سراوان مرز پر مسلح افراد نے حلیم ولد عبدالنبی سکن نال کو قتل کر دیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ کافی عرصے سے یہ نوجوان وہاں مزدوری کرتا تھا۔ ہماری نیوز کو لائک اور شیئر کریں تاکہ پاکستان اور اس کے فوج کی درندگی کی نیوز زیادہ سے زیادہ انسان دوست لوگوں اور ملکوں تک پہنچ پائیں۔ شکریہ۔